خاندان کشی یا اولاد کشی کی کئی صورتیں ہیں۔ افلاس کے خوف سے اولاد کا قتل سب سے پہلے اسلام نے منع کیا تھا۔ اس سے کم از کم یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1400 برس قبل بھی لوگ افلاس کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ بھلا ہو ہمارے دانشوروں کی اتلی نظر کا کہ انہوں نے خاندانی منصوبہ بندی کو ہی افلاس سے خودکشی کے قتل کے مماثل ٹھہرایا، یعنی یہ کہ برائی کی وجہ ختم نہ کی جو اس جگہ افلاس تھا، بلکہ برے کو مارنے پر تل گئے۔ افلاس 1400 سال قبل بھی اور آج بھی ایک شدید خوفناک مسئلہ ہے۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا رکن اسلام کا روٹی ہے۔ اگر روٹی نہ ہو تو پھر سارے ارکان معطل ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے افلاس کو ختم کرنے کی طرف توجہ دلائی تھی۔ معاملہ بچوں کی تعداد کم یا زیادہ ہونے کا نہ تھا۔ افلاس اگر نہیں ہے تو اب آپ ٹبر کا ٹبر پالیں، کوئی ممانعت نہیں، اور افلاس ہے تو پہلے افلاس کو دور کرنے کا سوچیں، اس کے بعد دیگر چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ یہ جو غریب گھرانوں میں کم عمر بچیاں پیسے کے لالچ میں عرب شیوخ کو بیاہ دی جاتی ہیں، تو یہ بھی اولاد کشی کی ایک قسم ہے۔ یہ جو اونٹوں کی دوڑ میں غریب گھرانے اپنے بچے جھونک دیتے ہیں، تو یہ بھی افلاس کی وجہ سے ہے، اور یہ بھی اولاد کشی کی ایک قسم ہے۔ اور یہ جو قرآن سے بچی کی شادی کر دی جاتی ہے، تو یہ بھی اولاد کشی کا ایک طریقہ ہے۔ اور یہ جو کاروکاری میں عورتوں اور بچیوں کو جھوٹی عزت کی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے، تو یہ بھی اولاد کشی ہی کا ایک انداز ہے۔ اولاد کشی کے لیے انگریزی میں فیلیسائیڈ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جس کے معنی ہے ماں باپ کا اپنی اولاد کو قتل کر دینا۔ امریکہ کے اعداد و شمار کے مطابق ماؤں میں 8 برس سے کم عمر کی اولاد کو قتل کر دینے کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے، جبکہ باپ 8 برس سے بڑے بچوں کو زیادہ قتل کرتے ہیں۔ 52% مقتول لڑکے اپنی ماؤں کے ہاتھ قتل ہوئے اور 57% مقتول لڑکے اپنے باپ کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان اعداد و شمار سے کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا ازحد مشکل ہے۔ بچے اپنے ماں باپ ہی کا نسلی تسلسل ہوتے ہیں۔ اولاد کشی ایک حد تک تو عام قتل و غارت گری سے ایک الگ چیز ہے۔ اولاد کشی خودکشی سے نسبتاً زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اپنے ہی تسلسل یا اپنی ہی نسل کا خاتمہ خودکشی ہی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ نفسیات کے بابا آدم فرائیڈ نے مورننگ اینڈ میلانکولیا یعنی سوگواری اور یاسیت نامی مقالے میں خودکشی کو تشدد کی ایک قسم قرار دیا ہے، جس میں تشدد کا رخ انسان کی اپنی ذات کی طرف ہو جاتا ہے۔ میننگز نے اپنی کتاب مین اگینسٹ ہم سیلف انسان خود اپنے مقابل میں خودکشی کو قتل معکوس یعنی اپنا قتل اس صورت میں جبکہ قتل کا ہدف اصل میں کوئی اور ہو مگر دسترس میں نہ ہو، تو پھر قاتل خود اپنے آپ کو ہلاک کر دے۔ مثال کے طور پر خودکشی کرنے والا اپنے تمام معاشرے کو، اپنی تمام نسل کو، اس دنیا اور اس کائنات کو برباد کر دینا چاہتا ہے، مگر یہ اس کے بس سے باہر ہے، لہذا وہ خود اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ اب تک سب سے اہم رائے اس ضمن میں مشہور ماہر معاشرت ڈریکن ہیمر کی ہے۔ اس کے مطابق خودکشی کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی ایلٹروریسٹک یعنی ایسی خودکشی جس میں مرنے والا اپنی سمجھ کے مطابق کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جان دے رہا ہو۔ یاد رہے کہ یہ عظیم مقصد مرنے والے کے
مرنے والے کے لیے ہوتا ہے، باقی افراد کے لیے یہ مقصد جو جان دینے سے حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے اتنا اہم نہیں ہوتا ہے۔ جاپانی ہاراکاری، قلعہ الموت کے حشیشین اور عہد جدید کے خودکش حملہ آور اسی زمرے میں آتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ایگوسٹسٹک، یعنی ایسی خودکشی جس میں مرنے والے نے یوں جان دی جاتی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ جس کے بعد وہ زندہ رہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے۔ ہٹلر کی خودکشی، ہیمنگوائے کی خودکشی اسی قسم کی خودکشی تھی۔ تیسری قسم انومک، یہ خودکشی اس وقت ہوتی ہے جب کہ معاشرہ مجموعی طور پر بدحالی کا شکار ہوتا ہے، قدروں پر سے اعتبار ختم ہو رہا ہوتا ہے، معاشرے کے تار و پور بکھر رہے ہوتے ہیں، رہنما بے عمل اور بے اعتبار ہوتے ہیں، منزل معلوم نہیں ہوتی ہے، راہ کے نشان گرد سے چھپ جاتے ہیں اور عوام بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں۔ معاشرتی اعتبار سے ہمارا آج کا معاشرہ اس تعریف پر پورا اترتا ہے۔